بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بدلتے رشتے قسط نمبر 11۔ ابھی بھی کچھ گھرانوں میں داماد کو سر آنکھوں میں رکھا جاتا ہے۔ نگینہ بھی ایسی ہی عزت دینے والے گھر کی تھی۔ انہیں ذرا کام تھا اس لیے وہ چلے گئے ہیں۔ بیگم کچھ بناؤ، ہماری بیٹی اتنے دنوں بعد آئی ہے۔ جی جا رہی ہوں۔ سمیر اور رضوان کدھر ہیں؟ نگینہ نے چھوٹے بھائیوں کا پوچھتے ہوئے ادھر ادھر نگاہ ڈالی۔ سمیر ابھی سو رہا ہے اور رضوان دہی لینے گیا ہے۔ بیٹا صحیح ہو کر بیٹھ جاؤ، تھک گئی ہوگی۔ ابا جی ساری رات سو کے ہی تو آئی ہوں، تھکوں گی کیسے؟ اور میری تھکن امی کو دیکھ کر ختم ہو چکی ہے۔ نگینہ نے مسکراتے ہوئے اپنے ابا کی طرف دیکھا۔ اچھا یہ میں آپ کے لیے کچھ لائی ہوں۔ نگینہ ابا کے ہاتھ میں ایک ڈبہ پکڑاتے ہوئے بولی، ارے بیٹا اس کی کیا ضرورت تھی، تم آ گئی بہت ہے۔ ابا کیا میرا اب کوئی حق نہیں؟ نگینہ افسردگی کے عالم میں ابا جان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ارے بیٹا کیسی بات کر رہی ہو، تمہارا ہی گھر ہے۔ باجی السلام علیکم، آؤ میرے لاڈلے بھائی۔ باہر سے رضوان آیا۔ آپی میرے لیے کیا لے کر آئی؟ اوہو مجھے تو یاد ہی نہیں رہا۔ نگینہ شرارتی لہجے میں رضوان کو بول رہی تھی۔ رضوان منہ بناتا ہوا باہر کو جانے لگا۔ ارے رکو میرے ببر شیر، یہ لو، میں تمہارا کیسے بھول سکتی ہوں؟ بلا نگینہ رضوان کو پیکنگ والا ڈبہ پکڑاتے ہوئے ماتھا چوما۔ امی مہوش کدھر ہے؟ بیٹا اس کی والدہ کی طبیعت خراب تھی، رشید کے ساتھ چلی گئی ہے، میں نے ہی اجازت دی تھی۔ اچھا آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ہاں بیٹا اب کافی بہتر ہوں، بہت خیال رکھا ہے مہوش نے۔ یہ تو اچھی بات ہے امی، میں کل دیر سے گھر آؤں گا، میٹنگ میں جا رہا ہوں۔ مہوش کو کہنا کہ رات ادھر ہی رک جائے۔ موبائل پر بیل بجنے پر نگینہ نے موبائل کی طرف لپکی۔ ہیلو کیسی ہو نگینہ؟ بہت جلدی یاد آئی۔ نگینہ شکوہ کرتے ہوئے ارشد سے بات کر رہی تھی۔ پورا ہفتہ ہو گیا آپ نے یاد تک نہ کیا۔ یار کچھ مصروف ہوں، میں اسی لیے کال نہیں کی۔ کب آ رہے ہیں؟ امی ابو آپ کا پوچھ رہے تھے، میں 2-4 دن میں آ جاؤں گا، بس تھوڑا سا کام رہ گیا ہے، ارشد وضاحت کر رہا تھا۔ امی کی طبیعت کیسی ہے؟ ہاں اب کافی بہتر ہے۔ مہوش آ رہی ہے؟ ہاں آ رہی ہے۔ سر عارف صاحب آ گئے ہیں۔ دوسری جانب سے شاید کوئی ارشد سے مخاطب کر رہا تھا۔ آیا بس، اچھا نگینہ میں جا رہا ہوں، ٹھیک ہے اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم صاحب جی۔ ارے مہوش کیسی ہو؟ ارشد دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے بیگ مہوش کو پکڑاتے ہوئے حال و احوال پوچھنے لگا۔ تمہاری امی کی طبیعت کیسی ہے؟ جی صاحب اب بہتر ہے، اور ہاں مجھے صاحب جی مت کہا کرو، سر بولا کرو۔ جی صاحب جی، اوہو جی سر جی۔ مہوش اپنے لفظ کو درست کرتے ہوئے ارشد کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی۔ رشید چلا گیا جی، سر ابو چلے گئے ہیں۔ گھر رات کے 11 بج چکے تھے۔ تم نے میرے روم کی صفائی کر دی ہے؟ نہیں سر مجھے یاد نہیں رہا۔ اچھا جاؤ صفائی کرو، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ جی سر کرتی ہوں۔ مہوش حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ارشد کے کمرے میں چلی گئی۔ بہت خوبصورت ہو تم۔ ارشد اب فریش ہو کر باہر آ گیا تھا اور مسلسل مہوش کے جسم کے خود و خال دیکھ رہا تھا۔ مہوش بیڈ کو آگے کی طرف جھک کر صاف کر رہی تھی۔ مہوش کو احساس تب ہوا جب ارشد مہوش کے اس قدر قریب آ گیا کہ مہوش کی مہک وہ بآسانی محسوس کر سکتا تھا۔
سر آپ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں میوش، تمہاری خوبصورتی دیکھ رہا ہوں۔ سر میں ایسی ویسی نہیں ہوں، خدارا دور رہے مجھ سے، کچھ نہیں ہوتا میوش، کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں لگے گا۔ باہر کا موسم آج بہت ہیبت ناک تھا، شدید بارش اور بجلی کی گرج چمک میں ماحول کو مزید ہیبت ناک بنا رکھا تھا۔ پلیز مجھے جانے دیں، چھوڑے مجھے۔ میوش اپنی کلائی کو چھڑواتے ہوئے شدید حیرانگی کے عالم میں تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ارشد کی گرفت اس قدر مضبوط تھی کہ میوش چھڑا نہ پائی۔ ارشد نے میوش کو بیڈ پر دھکا دیا۔ میوش ارشد کا وزن برداشت نہ کر پائی۔ ارشد کے منہ سے شدید گندی بدبو آ رہی تھی، جس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ ارشد نشے میں ہے۔ ہوش آنے پر میوش کو روتا ہوا پایا۔ سوری میوش، جو بھی ہوا نشے میں ہوا، دور رہیں مجھ سے۔ آپ نے میری عزت خاک میں ملا دی۔ میں نے آپ کو بڑے بھائی کا درجہ دیا تھا۔ میوش بلک بلک کر رو رہی تھی۔ چپ کرو، بکواس بند کرو، ورنہ جو ہوا ہے سب کو بتا دوں گا۔ لوگ یہی سمجھیں گے کہ تم نے پیسے کے لیے سب کچھ کیا ہے۔ عزت تمہاری ہی خراب ہوگی۔ یہ لو کچھ پیسے اور اپنی والدہ کا علاج کراؤ۔ ارشد میوش کے پاس پیسوں کی گدی پھینکتے ہوئے باتھ روم چلا گیا۔ اور ہاں، اگر کسی سے بھی ذکر کیا تو تمہارا سارا خاندان تباہ کر دوں گا۔ میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ ارشد کو اپنے پیسے پہ اتنا گھمنڈ تھا کہ وہ سوچتا تھا کہ دنیا کی ہر چیز خرید سکتا ہے۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ اگر آپ کو میری آج کی ایپیسوڈ پسند ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔